صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کتاب الکسوف جاری ہے اور آج اس میں جب ہم پڑھیں گے صلاۃ النساء مع الرجال فی الکسوف، کسوف میں مردوں کے ساتھ نماز میں عورتوں کی شرکت کا بیان۔ اچھا، طویل حدیث ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، پیچھے کسی باب میں پڑھی ہے ہم نے کہ جہاں سر پہ پانی ڈالنے کا بیان آیا تھا کہ نماز کے دوران ایسا کیا جا سکتا ہے، اس باب میں ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی۔ حدیث ہے 1005 اور یہ بیان کرتی ہیں حضرت فاطمہ بنت منذر عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہا قالت، حضرت اسماء بنت ابی بکر سے وہ روایت کرتی ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ آتیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین خسفت الشمس، کہ جب سورج کو گرہن لگا تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، یعنی اس وقت تک سورج کو گرہن لگ چکا تھا۔ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، تو لوگ کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، اور وہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہی تھی۔ فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ، تو میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہو گیا، یعنی نماز کا وقت نہیں تھا اور اس وقت لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا سبحان اللہ۔ فَقُلْتُ آیَةٌ، تو میں نے کہا کہ کیا کوئی نشانی ہے؟ فَأَشَارَتْ، تو انہوں نے اشارہ کیا، اَيْ نعم، یعنی سر سے اشارہ کیا ہوگا یا کسی طرح اشارہ کیا اور فرمایا کہ ہاں، یعنی یہ نشانی ہے۔ اور نشانی کیا تھی؟ کہ سورج کو گرہن لگا ہوا تھا۔ قالت فقمت حتى تجلاني الغشی فجعلت اصب فوق رأس الماء، تو میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، کہ گرمی بہت زیادہ تھی اور گرمی میں کھڑی تھی، وہ ساری جماعت نماز کے لیے کھڑی تھی، وہ بھی کھڑی ہو گئی، تو سورج کی شدت سے جو حدت تھی اس کی وجہ سے کہتی ہے میرے پر غشی طاری ہونے لگی۔ فجعلت اصب فوق رأس الماء، تو میں نے اپنے سر پہ پانی ڈالنا شروع کیا۔ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، حمد اللہ واثنى علیہ، تو اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اس کی تعریف بیان کی۔ ثم قال، پھر فرمایا، ما من شیء كنت لم اراه الا قد رأيته في مقام هذا، کہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا مگر یہ کہ آج میں نے اس مقام پر کھڑے کھڑے دیکھ لیا ہے۔ حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت بھی اور دوزخ بھی۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ، اور میری طرف وحی کی گئی ہے، أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا، قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی۔ مثل او قریبا من فتنة الدجال، دجال کی آزمائش کے قریب۔ لا ادری ایتہما قالت اسماء، فاطمہ بنت منذر کہتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت اسماء نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا، یعنی مثل فتنة الدجال یا قریبا من فتنة الدجال۔ دیکھیں حدیث میں اتنی احتیاط ہے کہ مثل فتنة الدجال کے دجال کے فتنے کی طرح، اور یا قریبا من فتنة الدجال یا دجال کے فتنے کے قریب کوئی چیز ہوگی۔ وہ کہتی ہیں مجھے معلوم نہیں کہ دونوں میں سے کون سا لفظ قریب یا مثل انہوں نے استعمال کیا تھا۔ پھر فرماتی ہیں یؤتی احدکم فیقال لہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص کے پاس فرشتے آئیں گے اور اس سے کہیں گے یا اس سے پوچھیں گے، ما علمک بہذا الرجل، کہ اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے، تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُؤْقِنُ، اب پھر وہ بھول رہی ہیں، لا ادری ای ذالک قالت اسماء، کہ حضرت اسماء نے کہا، حضرت اسماء نے کیا فرمایا تھا، اما المؤمن أو الموقن، کہ جہاں تک مومن کا تعلق ہے یا یقین کرنے والے کا تعلق ہے، پھر وہ بھول رہی ہیں کہ مومن کہا تھا یا موقن کہا تھا، کہ جو مومن ہوگا یا یقین کرنے والا ہوگا، فیقول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا ہیں اور ہمارے پاس آئے تھے ہدایت کے ساتھ، بعض نشانیاں لے کے آئے تھے، ہدایت لے کے آئے تھے۔ جاءنا بالبینات والہدی فاجبنا وآمنا واتبعنا، تو ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، ہم ان پہ ایمان لائے اور ہم نے ان کی پیروی کی۔ فیقال لہ نم صالحا، تو اسے کہا جائے گا کہ آرام سے سو جاؤ، تم صالح ہو۔ فقد علمنا ان كنت لموقنا، تو تمہیں پہلے سے پتا تھا کہ تم مومن ہو یا تم یقین کرنے والے ہو۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْمُرْتَابُ، اور جو منافق ہوگا اور شک کرنے والا ہوگا وہ کیا کہے گا جب اس سے یہی سوال پوچھا جائے گا، لا ادری ایتہما قالت، لا ادری ایتہما،
جو اب پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے منافق کہا تھا یا مرتاب کہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے کون سا لفظ بولا تھا حضرت اسماء نے. سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ. تو جو منافق ہوگا یا شک کرنے والا ہوگا وہ کہے گا کہ بس میں نے لوگوں سے سنا تھا، لوگ ایسے کہہ رہے تھے تو میں نے بھی ایسے ہی کہہ دیا. تو اصل میں ظاہر ہے یہ حدیث تو اس بارے میں ہے کہ کسوف کی نماز میں عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں اور انہیں ہونا چاہیے، اور عورتیں اور مرد سب کے سب مل کے نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن اس کے اندر جو چیزیں آئی ہیں ہم پہلے بھی ان کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے فرمایا کہ میں نے آج تک اس سے پہلے جو چیز نہیں دیکھی تھی وہ بھی یہاں دیکھ رہی. اور پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو جنت نظر آئی تو آپ نے ہاتھ بڑھا کے خوشیاں لینا چاہا، اور دوزخ نظر آئی تو آپ پیچھے کو ہٹے. تو یعنی انبیاء کو خاص مشاہدات جو ہیں وہ کروائے جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی خاص مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا اور دوزخ کا کرایا گیا. اور اس کے ساتھ ہی جو چیز ہمیں حضرت اسماء بتا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر اور قبر میں جو آزمائش آئے گی اس کے بارے میں بتایا گیا. پیچھے ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت جو یہودیہ عورت آئی تھی کوئی سوال لے کے ان کے پاس حاجت لے کے. تو جب انہوں نے اس کی وہ حاجت پوری کی تو اس نے دعا دی تھی کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا قبر میں بھی عذاب ہوگا، تو آپ نے اس کا بھی جواب دیا تھا. تو یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے جو منظر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا کہ فرشتے آئیں گے اور وہ سوال جواب پوچھیں گے. اور یہاں پہ خاص طور پہ سوال جو پوچھا گیا بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں بھی پوچھیں گے اور زندگی بھر جو کارنامے کیے. ایمان کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ تم کون تھے، مسلمان تھے یا کافر تھے، مطلب سوالات مختلف ہوں گے. لیکن یہاں پہ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا اس کا تذکرہ کیا گیا کہ پوچھا جائے گا کہ تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو. اور مومن جو ہے ظاہر ہے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور آپ تشریف لائے تھے نشانیوں کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو قبول کیا تھا، لبیک کہا تھا، اس پہ ایمان لائے تھے اور آپ کی پیروی کی تھی. تو اب دیکھیں کہ جس نے تو یہ سارا کچھ کیا ہوگا وہ بہت اچھا جواب دے لے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی اور ایمان درست نہیں تھا اور سنت پہ نہیں چلا اور سنتوں کا خیال نہیں رکھا اور بالکل اس کو جانا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہدایت لے کے آئے ہیں، کون سی نشانیاں لے کے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی، اور اس کا اتباع نہیں کیا تو وہ کیا جواب دے گا. یہ تو پھر جو آگے آ رہا ہے کہ اما المنافق والمرتاب کہ شک میں رہا اور نفاق تھا دل کے اندر، تو اس کے لیے وہاں پہ جواب جو ہے وہ بن نہیں پڑے گا. تو ضروری ہے کہ قبر کے اندر اگر ہم سوال کا صحیح جواب سوالوں کا دینا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ اگر وہاں پہ فرشتے اٹھا کے بٹھائیں تو ہم سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ درست دے سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ حسبی اللہ لدینی، حسبی اللہ لدنیای، اور حسبی اللہ عند الموت، اور حسبی اللہ عند مسئلۃ القبر، کہ اللہ دنیا کے لیے بھی کافی ہو جا، دین کے لیے بھی کافی ہو جا، موت کے وقت بھی میرے لیے کافی ہونا، اور حسبی اللہ عند مسئلۃ القبر، اور قبر میں جب سوال کیے جائیں گے تو وہاں میرے لیے کافی ہونا. تو دنیا میں بھی یہ دعائیں بھی ہمیں کرنی چاہیے اور کوشش ہماری ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں جانیں، صبح شام کے اوقات اور دعائیں اور معمولات اور طریقے جو ہیں عام زندگی گزارنے کے وہ بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے بارے میں بھی جانیں اور اس کو لے کے کھڑے ہونے والے میں بنیں، اور سنتوں پر یعنی لبیک بھی کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، اور سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں تاکہ قبر میں جا کے کوئی مشکل نہ ہو اور ہم اچھے طریقے سے جواب دے سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.